علیہ وسلم نے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرے۔ انسان ہمیشہ اپنا موازنہ کسی اور سے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں میسر ہیں ان پر شکر کم ہوتا ہے، ان پر نظر کم ہوتی ہے۔ اوروں کی نعمتیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ان پہ نظریں زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے انسان اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا نظر احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ من فضل علیہ فی المال، کہ اس کو تم پر مال پہ فوقیت دی گئی ہے، تم سے بڑا مالدار ہے، تم سے بڑی اس کے پاس جائیداد ہے، بہت پیسے کی ریل پیر ہے، نعمتیں ہیں، والخلقی اور جمال میں صاحب مال ہے، صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، اور آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ آج جس زمانے میں آپ ہم جی رہے ہیں یہی تین چیزیں ہیں، مال، جمال اور کمال۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ چوتھا لفظ بھی ملا لیا کریں، مال، جمال، کمال۔ جب ان سے متاثر ہو تو بول دیا کریں کہ زوال، تینوں کو ہے زوال۔ یہ چیزیں ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں میرے بھائی۔ اچھے انسان کی علامت یہ ہوتی ہے، جس کو عقل سلیم ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں سے متاثر ہوتا ہے جو اس کے بس میں ہو۔ مال کا زیادہ کم ہونا وہ آپ کے میرے اختیار میں نہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی، تگ و دو کی، ٹھیک ہے وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہا، وہ رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ ایسے ہی اللہ نے کسی کی شکل و شباہت، خد و خال کسی اعتبار سے بنائے ہیں، اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کا حسین ترین بندہ بن جاؤں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کسی کا ذہن ایک حد تک بنایا ہوا ہے، اب وہ اپنا مقابلہ بڑے بڑے حافظوں سے اور جو ذکی اور ذہین افراد ہیں ان سے کرے تو وہ ہمیشہ کرتا رہے گا، پریشان ہی رہے گا۔ ہم سوال پوچھتے ہیں قرآن پاک سے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، مال، کمال اور زوال، ان سے مال، کمال اور جمال، ان سے جو متاثر ہوتے ہیں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو وہ جو بہت بڑا متقی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر تینوں چیزیں نہیں تھیں۔ نہ تو آپ کے پاس مال تھا، غلام تھے آپ، حبشہ کے غلام تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، اور خوبصورت بھی نہیں تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اتنے ذہین و فطن بھی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو غلام ہیں، آپ نے مؤذنی کے جو فرائض ہیں غلام کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان سے بہتر خوش الحان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، خوش الحان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اچھے اچھے گھرانوں سے بھی ہیں، حسب و نسب والے بھی ہیں، تو یہ اذان کے جو فرائض منصبی ہیں ان کے حوالے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلال ہی مؤذن رہیں گے، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا، ان کی آواز بڑی بہترین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں کہ یہ قدم زمین پہ رکھتے ہیں سنائی جنت میں دیا جا رہا ہوتا ہے، اتنا قریبی تعلق۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ تقوی طہارت ایسا ہے ہر بندہ اختیار کر سکتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ حسن و جمال کا پیکر ہو، چاہے وہ بدصورت ہو، چاہے وہ ذہین ہو، چاہے وہ غبی ہو، کن ذہن ہو، لیکن تقوی طہارت ہر انسان کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر بھی کسی کے دل میں ایسی بات آ جائے کہ وہ اپنے سے بڑے مالدار انسان سے متاثر ہو اور خوبصورت سے متاثر ہو جائے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنا گھر دیا ہے، اپنی گاڑی دی ہے، اچھی نعمتیں ہیں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے،
کتنے ایسے افراد ہیں کہ ان کی اولاد ہی نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو پکڑ نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے مجھے درخواست دیے بغیر، مانگے بغیر مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ استہزاء، بار بار ان کا تذکرہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اونچے طبقے کے صحابی تھے۔ آپ کو تورات، زبور، انجیل کا بھی علم تھا اور قرآن کریم کے بھی بڑے عالم دین تھے۔ تو ان کے پاس بعض تابعین آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہت گہری محبت ہو جائے، جب بھی اٹھیں بیٹھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس و ادراک ہو، ہمیں بتانا نہ پڑے، کوئی ہمیں متوجہ نہ کرے۔ فرمایا کہ اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی آپ پہ کیا نعمت ہوئی ہے۔ اور عبداللہ بن سلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہر بندے سے پوچھیں گے، بتاؤ تمہیں میں نے صحت دی تھی؟ جی یا اللہ۔ تمہیں گھر دیا تھا؟ جی یا اللہ۔ تمہارا نکاح کروایا تھا؟ جی یا اللہ۔ تم نے کیا قدر کی؟ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ یہ محاسبہ ہوگا، باز پرس ہوگی۔ اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو ان تمام جوابات سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو بار بار ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ کے حسد میں آ جانا، جلنا، کڑھنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور ناشکری کرنا، اور پھر ناشکری اور پھر اس کا سارا الزام والدین کے سر پہ لگا دینا، والدین کے ذمے ٹھہرا دینا کہ سارا قصور آپ کا تھا۔ آپ تو 50 سال پہلے پاکستان میں آئے ہوئے تھے، کراچی میں آئے ہوئے تھے، آپ نے کوئی جائیداد ہی نہیں بنائی، نہ تو آپ نے خود کچھ پڑھا نہ مجھے کچھ پڑھایا، سارا قصور میرے والدین کا ہے۔ کیا کروں، ایسے لوگوں میں میری پیدائش ہو گئی ہے کہ میں آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت ہی غلط بات ہے۔ اپنی غلطیوں کی سزا، اپنی غلطیوں کا ذمہ دار والدین کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسلام ترقی کرنے سے منع کرتا ہے؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کے ساتھ رہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کفار پہ غالب رہیں ہر اعتبار سے۔ لیکن یہ جو بیماریاں ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، آپ اگر وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان اسباب کو آپ اختیار کریں، آپ محنت کریں، آپ معلومات لیں، ان راستوں کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آپ کا بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی رحمت کو رائگاں نہیں فرماتے، لیکن حسد میں لے کے بیٹھے رہنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ باب ما یتقی من محقرات الذنوب۔ اگلا عنوان یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا مہدی عن غیلان عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ان كنا نعدها لعهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات قال ابو عبداللہ یعنی المہلکات۔ حضرت انس کی سند سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تابعین کو فرمایا کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو، تم اس زمانے میں ایسے اعمال کرتے ہو جو کہ بالوں سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی کہ صغیرہ گناہ کرتے ہو، خلاف اولا کام کرتے ہو، اور تم اس کو ناجائز اور برا نہیں سمجھتے۔ ہمارا صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ ہم ان چھوٹے چھوٹی باتوں کو، ان چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو، غلطیوں کو عہد رسالت میں من الموبقات،
ہلاکت والے کاموں میں سے سمجھا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت بی بی صفیہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ ہم بھی بول دیتے ہیں، زبان پہ تو ہمارا کنٹرول ہوتا ہی نہیں۔ عموماً کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کسی تیسرے بندے کا تذکرہ کریں گے ہمیشہ برے انداز سے کریں گے۔ وہ نہیں تو وہ لمبا آدمی، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ ہمارے محلے کا جو لمبو ہے وہ کہہ رہا تھا۔ غلط انداز ہے، یہ غلط انداز ہے۔ اگر ان کو پتہ چلا وہ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں تو یہ غیبت میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فقط یہ فرمایا کہ صفیہ تو چھوٹے قد کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بری بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، ایسے ان کی دل آزاری ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، عائشہ کوشش یہ کرو کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ فإن لها من اللہ طالبا، اسی لیے کہ اس کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات تمہاری زبان پہ چھوٹی ہو، اگلے کے دل پہ بہت بڑی ہو۔ بسا اوقات چھوٹی چیزیں انسان کے دلوں کو مجروح کر دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس انسان نے 2 باتوں کو سیکھ لیا وہ دین پہ حاوی ہو گیا، اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ 2 باتیں، ایک صبر اور ایک زبان پہ کنٹرول کرنا۔ صبر بھی سیکھا جاتا ہے، زبان پہ کنٹرول کرنا بھی سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ اللہ بچائے ہمارا اور آپ کا تعلق پتہ نہیں کن لوگوں سے پڑ گیا ہے کہ ہمیں نماز سکھائی جاتی ہے، روزے سکھائے جاتے ہیں، اخلاق سکھائے جاتے ہیں، عقائد سکھائے جاتے ہیں، لیکن صبر ہمیں سکھایا نہیں جاتا۔ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ابا بہت غصے والے ہیں، بس ابا کی موڈ کی بات ہے، اور امی بہت ناراض ہونے والی ہے، بس بات بات پہ وہ اختلافات، جھگڑے، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں، گھروں میں، محلے میں، خاندانوں میں، شہر میں، ملک میں، آفس میں، دفاتر میں، اداروں میں یہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ بے صبری بہت زیادہ ہے۔ اور تو اور چھوڑے، راستوں میں دیکھ لیں آپ، ٹریفک کی کیا صورتحال ہے۔ ایک چیز قطار سے چل رہی ہے، ترتیب سے چل رہی ہے، اب آپ بے ترتیبی کر رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ٹریفک کے اصولوں کو چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں آپ نے کسی کا حق دبایا؟ ایک صاحب کی گاڑی آگے، آپ بلا وجہ اس سے آگے چلے گئے، بے صبری کی وجہ سے، جسے ہم آج کی بیماری چل رہی ہے، چیزیں مخفی نہیں ہیں، ہم اس کو غلط سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھے خاصے دیندار لوگ کہ بس بے صبری، جلد بازی، ارے بھائی تھوڑا صبر کر لو، آگے جا کے کرنا کیا آپ نے، معاملہ کیا ہے؟ یہ بے صبری بہت ہے ہمارے معاشرے میں، اور زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم سنانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو سیکھا جاتا ہے، اس بات کو سیکھا جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت میں زبان کا بہت برا ہوں، بہت میں نے کوشش کی کہ میں زبان پہ کنٹرول کروں، کر نہیں سکتا، غصہ ہے کہ بس ہر وقت 12 بج رہے ہوتے چہرے پہ، کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں، فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، اس زمانے میں ان کی کوئی دکان تھی، ایک اچھے نیک آدمی ہیں، تم ایک ہفتہ جا کے ان کے پاس بیٹھو، بس ان کو بولنا کہ مجھے اشرف علی نے بھیجا ہے۔ یہ ان کے پاس چلے گئے، دعا سلام کی، بتایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میاں، یہاں پہ کرسی دے دی، بیٹھ جاؤ یہاں پہ، اور خود جو ہے اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ اب صبح سے لے کے رات تک کاروبار کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے کوئی وظیفہ نہیں دیا کیا بیٹھ کے یہ پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، کوئی دعا نہیں سکھائی، بس یہ کہا کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو جو آپ کو حضرت نے وظائف دیے ہیں۔
اور ایک ہفتے تک ان کے پاس رہے. بعد میں تھانوی صاحب رحم اللہ کے پاس پہنچے. کہنے لگے کہ آپ نے پوچھا کہ ہاں سناؤ میاں کیا کیسا رہا, آپ کی میٹنگ کیسی رہی ایک ہفتے کی؟ حضرت کوئی خاص نہیں رہی, کچھ انہوں نے مجھے بتایا نہیں. پورا ہفتہ انہوں نے کوئی حدیث کی بات نہیں کی, کوئی دین کی بات نہیں کی. میں سمجھا کہ کوئی اللہ کا بہت ہی نیک بندہ ہوگا, مجھے کوئی نصیحتیں کرے گا, دعوتیں دے گا. کوئی دعوت کی بات نہیں کی. آپ نے مجھے وہاں بھیجا کیوں تھا؟ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے اندر کیا محسوس کیا, کچھ کیفیات میں فرق آیا؟ کہنے لگے کہ جی حضرت فرق تو آیا ہے. کیا فرق آیا ہے؟ غیر اختیاری طور پر نہ چاہتے ہوئے میرے اندر صبر آ گیا ہے, کیونکہ وہ ایسا بندہ ہے کہ غصہ کرتا ہی نہیں ہے. ایک ہفتہ میں ان کی دکان پہ رہا اور طرح طرح کا گاہک آ رہا ہے, لیکن اور وہ ہر طریقے سے محبت سے ڈیل کر رہا ہے, حسن اخلاق سے جواب دے رہا ہے. غصہ وہ کرتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی غصہ کر رہا ہے تو وہ ہنس کے جواب دیتا ہے. کسی نے کوئی چیز واپس کر دی, ٹھیک ہے میاں رکھ دو, کوئی بات نہیں, لے لیں آپ, جہاں آپ کو بہتر لگتی وہاں سے جا کے لے لیں آپ. کہنے لگے مجھے بڑا احساس ہوا, اس کی ایک ایک ادا میرے لیے بہت اہم تھی. میں اپنے آپ کو کوستا رہا کہ کہاں یہ اخلاق حسنہ کا پیکر کہاں ہے. فرمایا کہ صحبت اختیار کیا کریں. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے اللہ تقوی اختیار کیسے کریں؟ آگے جواب دے دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس کا حل یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہو. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں, تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے حتیٰ تکونوا مثلہم, کہ تم نیک لوگوں سے, صادقین سے, سچے لوگوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم ان کی طرح بن جاؤ. تو صبر بھی سیکھنا پڑتا ہے, زبان پہ کنٹرول کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. گھر میں فقط ماں باپ آپس میں تہیہ کر لیں, میاں بیوی اتفاق کر لیں کہ ہم آئندہ غصہ نہیں کریں گے, اور کبھی زیادہ ہی ایک دوسرے کو سنانا ہو تو تنہائی میں سنائیں گے. بچوں کے سامنے, والدین کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے ہم نے ایک دوسرے کی ہمیشہ عزت ہی کرنی ہے. آپ دیکھیے گا کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں. سکھانا پڑتا ہے. ہم سکھاتے ہیں زبان سے, عمل سے نہیں سکھاتے ہیں. تو کچھ معمولی گناہ ہمارے معاشرے میں ہیں, ہم ان کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے ہیں اور ان کی بھی باس پرس ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک تابعی آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم جب وقت کے حکمرانوں کے پاس ہوتے ہیں, اس زمانے کے خلیفہ مروان بن حکم تھے, جب ہم مروان بن حکم کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کے گن گا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو بڑے اچھے ہیں, آپ نے یہ کام بھی کروائے ہیں, امت کو بڑا فائدہ ہوا ہے, ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو لان تان کر رہے ہوتے ہیں, بڑا آیا بننے والا. تو سامنے جی جی, یس بوس, اور باہر لان تان. تو یہ ہمارا طریقہ کیسا ہے؟ یہ طریقہ ہمارا بھی چل رہا ہے, یہی طریقہ ہمارا چل رہا ہے. جواب سنیے گا عبداللہ بن عمر کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کنا نعد ھذا نفاقا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب جی ہم آپ کے اس عمل کو عہد رسالت میں منافقت سمجھا کرتے تھے. منافقت, کچھ کہنا نہیں, سامنے تعریفیں کی ہیں, اب کچھ نہیں کہنا. غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ تیسرے بندے کا تذکرہ نہ کریں, بس. غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ کہ جو بندہ غیر موجود ہے, تیسرا بندہ ہے, اس کی بات ہی نہ کرے. جو آپ کے پاس آیا ہے اس وقت وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے, اس کا تذکرہ کریں. معاملہ یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے معاف فرمائے اور اپنی خاص رضا ہمیں عطا فرمائے. میں صرف اکتفا کروں گا. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کروا لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔